بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ ناظرین، ٹاپک شروع سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ جب کسی کے گھر میں ایز اے مہمان جاتے ہیں تو سب سے پہلے مسرت آپ کو اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کا میزبان آپ کو ویلکم کرتا ہے اور اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے، اور آپ اس گھر میں بیٹھتے ہیں ایک ادب سے، ایک اخلاق سے، ایک مینر کے طریقے سے آپ بیٹھتے ہیں، بے شک آپ کا اپنا کام ہو اور جب آپ کی کوئی ذاتیات، کوئی مقاصد ہو تو پھر تو آپ بہت ہی توجہ سے اس کی بات بھی سنتے ہیں اور خود اپنی بات بھی کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ جی وہ آپ سے آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ موبائل فون پہ لگے ہوئے ہیں، تو اگلا بھی کہے گا کہ بھائی یہ اپنے کام سے آئے، یہ موبائل فون یوز کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم خدا کے مہمان بنتے ہیں، جب میزبان خدا کی اللہ کی ذات خود ہوتی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں جی؟ ہم موبائل میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم مطلب کہتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت کرتے ہیں، پہلے ذرا چیٹ کرتے ہیں، چلے پہلے ذرا واٹس ایپ کو دیکھ لیں ذرا، یا اچھا بس یہ گیم کھیل لیں تو پھر ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، کچھ ایسا ہی حال ہمارے، اللہ معاف کرے نا، ہمارے اعتکاف کا بھی ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا ٹاپک ناظرین اعتکاف کے اوپر ہے، خاص طور پہ جو لوگ اعتکاف کی نیت بھی رکھتے ہیں اس ٹاپک کو، اس نشست کو ضرور سنیں، تھوڑی سی لمبی ہوگی۔ اس میں کوشش یہی ہے کہ اعتکاف کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ مکمل طور پر آپ لوگوں کو بتا دیے جائیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے، سوائے دو جگہ کے، جب وہ مدینے سے باہر تھے، پھر ایک غزوہ میں بھی شریک ہوئے، تب جب واپس آئے تو وہ رمضان گزر چکا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ ایک دفعہ آپ نے خود مؤخر کیا، کینسل کیا، اور شوال کے 10 دنوں میں آپ نے اعتکاف کو مکمل کیا۔ لیکن اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ عاکافہ، یعنی کہ ایک چیز سے پورا منہ پھیر لینا، پیٹ پھیر لینا۔ ایگزیکٹلی اعتکاف بھی بالکل یہی چیز ہے۔ اعتکاف کا مطلب بھی یہی چیز ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں ٹھہرنا، بالکل اس کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ اور اسی طرح مقصد اب مسجد میں ہی کیوں ٹھہرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، راز و نیاز کرنے کے لیے، تہجد میں اسے گفتگو کرنے کے لیے، تو بالکل آئسولیٹ ہو کے آئیں، کوئی کام کاج نہیں، اور آپ شور شرابہ تماشا کھیل سے بالکل فارغ علیحدہ ہو کے بس اللہ کے ہی ہو کے رہ جائیں۔ اور اس 10 دنوں میں، جیسے کہ یہ آخری عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں آپ کو طاق راتیں ملنی ہے، یہ وہ عشرہ ہے جس میں آپ نے اللہ کے قرب کو استعمال کرنا ہے۔ جی چاہے کہ ہم بیٹھے ہوں، جی طاقت چل رہی ہے تو جی موبائل چل رہے ہیں، جی ساتھ موبائل چل رہے ہیں، یہ میری نظر میں تو یہ اعتکاف کی توہین ہے کہ جی اللہ آپ کی میزبانی کر رہا ہے اور آپ اس طرح سے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین عورت کا اعتکاف بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ گھر میں کوئی جو ایسی جگہ ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں تو اسی کو ایک اعتکاف کے لیے منتخب کر لیں۔ اگر نہیں ہے کوئی عورت، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے یا آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے آپ ایسی جگہ کا تعین کر لیں جہاں پر آپ بیٹھ کے پھر اس میں اعتکاف کریں، اور پھر بلا عذر بلا وجہ آپ اس اعتکاف سے باہر نہ نکلیں، صحن یا برآمدے میں نہ نکلیں، پھر اگلے 10 دن بس پھر وہ اللہ کو ہی دیں۔ تاکہ اسی طرح اعتکاف کی کچھ 3 اقسام ہیں، چھوٹی چھوٹی اعتکاف۔ واجب اعتکاف بھی ہے جس میں آپ خاص طور پہ کوئی منت مانگ لیتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ یار میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، وہ واجب ہے، وہ آپ کو رکھنا ہے۔ دوسری قسم آپ کی سنت اعتکاف کی ہے جو آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں آپ کو آتی ہے، وہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی اعتکاف کرتے ہیں وہ نفلی اعتکاف کہلاتے ہیں۔ اچھا لیکن اسی طرح اعتکاف میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کے کچھ آداب، جیسے کہ ہم نے بات کیا، کچھ کام جو کرنے والے، ایک تو یہ کہ اعتکاف کے لیے انسان کی جو شرائط ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، حد سے اکبر اور حیض و نفاس سے پاک ہو، مسلمان ہو، یقینی سی بات ہے، اور جامع مسجد کا انتخاب کرے۔ یہ شرائط ہیں جو کسی بھی اعتکاف کے لیے، اب وہ واجب ہو، سنت ہو اور نفل ہو، تینوں کے لیے یہ چلیں گی۔ اسی طرح ناظرین اعتکاف کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے براہ راست مہمان ہیں، پھر پوری قوت اور بدن کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، باہر کے جھگڑے، کھیل تماشے اور دیگر گناہوں سے آپ بالکل علیحدہ ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ چیز کہ معتکفین ایک فرشتوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں،
کیونکہ ہر وقت عبادت ہی کرنی ہوتی ہے کسی بھی صورت میں، اور یہی کام فرشتے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اعتکاف میں ہر وقت آپ کو نماز کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. آپ ہر وقت اعتکاف میں ہوتے ہیں، نماز کا اشتیاق بھی ہوتا ہے، انتظار بھی ہوتا ہے، پھر دوسرے نفل عبادات آپ نماز نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ سارا ہر وقت آپ کو نماز کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ناظرین اعتکاف کے کچھ مستحبات بھی ہیں. میں نے پچھلی نشست میں آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ وہ عمل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ جسے کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا کر دینا، یعنی کہ ثواب کو اور بڑھا دینا، ان کو مستحبات کہتے ہیں. جیسے کہ اعتکاف میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو کوشش کریں کہ نیک اور اچھی باتیں ہی کریں، دینی کتب کو پڑھ لیں، نفل وغیرہ پڑھ لیں، واعظ اور نصیحت کریں. یہ وہ عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن آپ کے ثواب کو بڑھا دیں گے. چاہے کہ آپ موبائل پہ لگے رہیں، کوئی گروپ بندی کر لیں. ناظرین ایک بات کو مد نظر رکھیے گا، اکثر علماء کہتے ہیں جب کوئی عبادت رسم بن جاتی ہے نا تو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ اب لوگ بیٹھتے ہیں، شوق میں بیٹھتے ہیں، بہت جگہوں پہ دیکھا کہ وہاں پر ایک مجلس لگ جاتی ہے، اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ وہ بھیڑ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو اعتکاف کی اصل روح ہے، جو اعتکاف کا اصل مقصد ہے، وہ ہٹ جاتا ہے. زیادہ مجمع ہے، بھیڑ بھاڑ ہے، اسی طرح سے لوگوں کی عبادت افیکٹ ہوتی ہے، دوسری باتوں میں، سیاسی باتوں میں شروع ہو جاتے ہیں. تو کوشش یہ کریں، جامع مسجد کا انتخاب تو کریں لیکن اپنے حجرے میں رہیں، اور زیادہ جو کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ عبادت میں مشغول رہیں. اچھا لیکن اسی طرح اعتکاف کی کچھ باتیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اعتکاف میں اس کو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے حاجت کے لیے جانا ہے آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض ہو گیا، واجب ہو گیا ہے، تو آپ اس کے لیے جا سکتے ہیں. یا اگر اذان دینی ہے اور وہ اذان کا جو جگہ ہے وہ اعتکاف سے ہٹ کے ہے تو آپ اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح اگر حاجت کے لیے اگر آپ کا گھر قریب ہے تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اب تو مساجد میں ہی جو بیت الخلاء بنے ہوتے ہیں صاف ستھرے ہیں، آپ وہیں سے حاجت بھی کر سکتے ہیں، وہیں سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں. لہذا کوشش بھی یہی کی جائے کہ بلا وجہ اعتکاف سے باہر نہ نکلا جائے. اسی طرح اگر ایک اور مسئلہ ناظرین ہے کہ اگر آپ نے کوئی جنازے کی نیت کی تھی اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے تو پھر تو آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اعتکاف میں ہی خبر ملی کسی جنازے کی تو آپ اعتکاف کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کو جیسے کہ علم ہے کہ بعض جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اگر ایک ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. اسی طرح اعتکاف بھی الکفایہ ہی ہے. اگر محلے میں سے کوئی ایک شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی نہیں بیٹھے تو وہ سارا محلہ جو ہے وہ گناہ گار ہوگا. ناظرین اس میں ایک بڑی ضروری بات یہ ہے کہ اکثر اعتکاف میں جو لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، کچھ اعتکاف میں مسجد کے کچھ احاطے مخصوص ہوتے ہیں اعتکاف کے لیے. لیکن لوگ جیسے کہ اب اکثر جو اب آپ کے جو وضو والی جگہ ہیں وہ اعتکاف میں شامل نہیں ہوتے، اس کے احاطے میں شامل نہیں ہوتے، لیکن لوگ اکثر وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وضو بھی کرنے کے بعد پھر باتوں میں لگ جاتے ہیں اور دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس سے وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا لیکن آپ کا جو اعتکاف کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے. میں جو اس وقت بات کروں وہ مکروہات کی ہے، یعنی کہ اعتکاف میں بھی کچھ ایسے عمل ہیں اگر آپ ان کو کر دیں تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا لیکن ثواب کا عمل کم ہو جائے گا. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں مطلب اب اعتکاف کے احاطے سے باہر نکل گئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. اور ایک اور بڑی ضروری چیز جو لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ جی اعتکاف میں خاموشی سے بیٹھے رہنا یہ سمجھ کے کہ اس کا ثواب ہے تو یہ مت کریں، اس سے اعتکاف مکروہ ہوتا ہے. کسی نہ کسی عبادت کے اوپر، کسی نہ کسی چیز کے اوپر آپ مشغول رہیں. اسی طرح آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں لیکن کوئی چیز بیچنا شروع کر دی، آپ نے کسی لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے، بےہودہ باتیں شروع کر دی، یہ سارے کا سارا آپ کا اعتکاف تو بیٹھ رہے ہیں لیکن وہ اس کے عمل کو، اس کے ثواب کو بتدریج کم کر رہا ہے. اسی طرح کچھ ایسے اعمال بھی ہیں اعتکاف میں جو اعتکاف کو فاسد کر دیتے ہیں، یعنی کہ بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اب آپ حاجت کرنے گئے، مسجد سے باہر چلے گئے، اعتکاف کے احاطے سے باہر نکل گئے، اب حاجت تو کر لی، اب وہاں پر اب آپ گفتگو میں کرنا شروع ہو گئے، اب آپ وہاں پر لوگوں سے بات چیت کرنا شروع ہو گئے. اب یہ آپ کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا.
بلا ضرورت باہر چلے جانا، گپے مارنا شروع کر دینا، یا جیسے کہ کیا نام ہے میں نے عرض کیا کہ مطلب خرید و فروخت اس چیزوں میں پڑ جانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اعتکاف کو بالکل فاسد کر دے گی۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو واجب اعتکاف ہے اس کی تو قضا ہے، وہ آپ کو قضا کرنی پڑے گی، لیکن جو سنت اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف ہے، اگر آپ ٹوٹ بھی جائے، جیسے کہ آپ کو کوئی خوف تھا، کوئی ڈر تھا، آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا، آپ چلے گئے، تو اعتکاف تو آپ کا فاسد ہو گیا، لیکن اس کی قضا نہیں ہوگی، وہ صرف واجب اعتکاف کی قضا ہوتی ہے۔ لیکن آخر میں جاتے ہوئے پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا، یہ چیز بہت دفعہ دیکھی گئی ہے کہ آپ لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں، بعض لوگ تو موبائل لائے ہوتے ہیں، بعض لوگ وہ بینک چارجر ساتھ ہوتا ہے وہ بھی لے آتے ہیں۔ خدا اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو اس کا حق ادا کریں، تو اللہ کی ذات خود آپ کی میزبان ہے اور آپ مہمان ہیں، تو یہ اس کا تقاضا ہے کہ آپ بس اس کے ساتھ بات کریں، اس کو راز و نیاز کی بات کریں، اس سے رات کے تہجد میں اس سے بات کریں، اپنے گلے شکوے بات کریں، اب جو چاہیے اس کی بات کریں، نہ کہ یہ چاہے کہ جی سارا رات تو موبائل یوز کرتے رہے، سحری کر کے سو گئے اور 11 بجے تک 1 بجے تک جی اٹھے ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں۔ خدا رہا یہ مذاق نہ کریں، اپنے موبائل کو گھر رکھیں، اپنے کام کو لپیٹ کے جائیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ، جیسے کہ بتایا بھی ہے کہ اعتکاف کا مطلب ہی یہی ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ بس اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ امید ہے ناظرین اس ویڈیو سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ بھی ہوگا، جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان مسائل کو دیکھیں سمجھیں، تاکہ آپ کی عبادت عمل کے ساتھ علم کے ساتھ ہوگی تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ انشاءاللہ رمضانی نشستوں میں دوبارہ جس میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔